اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 159 سے 164 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود کہ ہم نے انہیں کتاب کے اندر لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور بات کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہوں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں یعنی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو عذاب کو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس ایک معبود کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندروں کے اندر لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں، اس میں وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا کہ اس نے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی، وبث فیہا من کل دابہ، اور ان جانوروں میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع ہو کر کام کرتے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔
شروع کی چند آیات کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے جاننے کے باوجود کسی علم کو چھپانے کے اوپر سخت تاکید فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے اور بڑی خرابی بتائی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور پھر کچھ کفار کی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں آ کر اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیتوں کے اندر اپنی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ شروع سے یہ سمجھے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ جن لوگوں کے پاس ہم نے کتاب کے اندر یعنی تورات میں، انجیل میں ہم نے بہت روشن دلیلیں کس بات کی؟ نبی کے نبی ہونے کی اور اللہ کو اللہ ماننے کی بہت روشن دلیلیں، بہت واضح صاف نشانیاں نازل کی، ہدایت نازل کی۔ اس سب کے باوجود جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لاعنون کا ترجمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جانوروں سے کیا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاعنون کا ترجمہ زمین پہ جو جانور ہوتے ہیں ان سے کیا ہے، کہ وہ جانور بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، کہ ایسے لوگوں پر جن کو کسی چیز کا، دین کی کسی بات کا علم تھا اور انہوں نے پوچھنے کے باوجود بتایا نہیں، تو وہ ایسے لوگ جو ہے کتمان علم کی سزا کے مستحق ہوں گے، ان کو علم کے چھپانے کی سزا دی جائے گی۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت ساری حدیثیں انہیں معلوم تھیں، لیکن وہ بتاتے نہیں تھے کسی کو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی جب حدیث بیان کریں تو اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوں۔ اس وجہ سے وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، علم کے چھپانے کی سزا بڑی ہے، تو پھر انہوں نے حدیثیں بیان کی، حدیثیں بتائیں، لوگوں کو سنائیں پڑھ کر۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی سے سوال پوچھا ہے اور وہاں کوئی دوسرا موجود ہے، تو اگر جس سے آپ نے سوال پوچھا ہے وہ یہ کہے کہ وہ آپ کو نہیں بتاتا ہے دوسرے کی موجودگی میں، تب تو اس کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی وہاں موجود نہیں تھا، کوئی جس سے آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اگر وہ معلوم ہونے کے بعد بھی چھپاتا ہے اس بات کو، اس مسئلے کو، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ من سئل عن علم فعلمہ، کہ جس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ جانتا ہو، اور اگر وہ چھپائے گا اس بات کو جاننے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ ایک تو سزا یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جس کو معلوم تھی اور اگر اس نے عمل نہیں کیا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور اس کی سزا ڈبل ہوگی، ایک تو نہ کرنے کی اور دوسرے جانتے ہوئے نہ کرنے کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ارے صاحب ہمیں مت بتاؤ، سب معلوم ہے ہمیں، تو ہمیں مت سکھاؤ۔ ایسے لوگوں کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ یہاں یہ جو اشارہ کیا گیا ہے یہود و نصارہ کی طرف کیا گیا ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے کی بہت کھلی ہوئی نشانیاں بتلا دی گئی تھیں کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس طرح وہ پہچانے جائیں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپایا۔ ان کے اس چھپانے کی وجہ سے دوسرے جن کے پاس تورات اور انجیل نہیں تھی، یہود و نصارہ کے علاوہ جو لوگ تھے، وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان کا سوچنا یہ تھا کہ ان کے پاس تو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے،
جب یہ لوگ ان کو نبی نہیں مان رہے تو ہم کیسے نبی مان لیں؟ ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں آیا ہو کہ یہ نبی نہیں ہے، اس لیے تو یہ نبی نہیں مان رہا ان کو، آخری نبی۔ تو وہ رکے ہوئے تھے ان کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی ذات کی اصلاح کر لی، اللہ سے توبہ کر لی، اپنی ذات کی اصلاح، اور جو بات انہوں نے چھپائی تھی اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، وبینوا، واضح کر دیا کہ بھائی ہم نے یہ بات چھپائی تھی، اب ہم واضح کرتے ہیں کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں اللہ کے، بات واضح کر دی۔ فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ کو قبول کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، کفر پر ڈٹے رہے، وماتوا، اور اسی کفر پر وہ مر گئے، وہم کفار، تو وہ یقیناً وہ کافر ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ کفر پر مرے گا تو اس کو تو کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر پر نہیں ہوگی یا ہوگی، ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اللہ اس کو آخری وقت میں ہدایت دے دیں اور وہ ایمان میں داخل ہو کر اس دنیا سے چلے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کافر کہا تھا، جن لوگوں کے بارے میں کفر کا اعلان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا ان کے بارے میں کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں کے بارے میں واضح ہو چکا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی تو کفر پر موت پکی ہے، اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ لیکن عام لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی متعین کو کافر کہیں، کسی آدمی کو متعین کہہ کے کافر کہیں یہ کافر۔ ہاں، کفر کا جو عمومی گناہ ہے، وبال ہے، وہ بتایا جا سکتا ہے کہ کفار کی یہ باتیں ہیں، یہ باتیں ہیں، وہ ایسا کرتے ہوں، یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کسی ایک شخص کو طے کر کے اس کو ٹارگٹ کر کے کافر کہنا یہ غلط ہے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے کافروں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو عذاب کو ان سے کم کیا جائے گا کہ ان کے چیخنے چلانے کی وجہ سے یا ان کی التجا اور درخواست کی وجہ سے عذاب کم کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کسی چیز کی مہلت دی جائے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ہونے کا، اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ادھر خدا بنا کے بیٹھے ہیں تو 10 لوگ ادھر ہیں، اسی کے پڑوس میں ادھر خدا بنا کے بیٹھے ہیں تو 10 لوگ ادھر لگے ہوئے ہیں، اس طرف 10 خدا، اس طرف کسی نے رکھ لیے ہیں تو وہ 10 لوگ اس طرف خدا بنا بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب کا ایک معبود ہے، سب کا ایک معبود ہے۔ وہ 10 خداؤں، سینکڑوں خداؤں کے پوجنے والوں کا بھی ایک خدا ہے، اور ایک خدا کو پوجنے، ایک خدا کی عبادت کرنے والوں کا بھی ایک خدا ہے، سب کا ایک خدا ہے۔ اب ایک خدا ہے، وہ کیسے پہچانا جائے کہ ایک خدا ہے، جبکہ دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہزاروں خداؤں کا تصور رکھتے ہیں، ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان خداؤں نے کیا چیز بنائی ہے، ان خداؤں نے کس چیز کو بنا کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے، سوائے اللہ کے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو بنا کر یہ گنوایا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ بنایا ہے، ہم نے آسمان بنایا ہے، ہم نے زمین بنائی ہے، ہم نے سمندروں کو چلایا ہے، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑا ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ اور انسان کی پوری پیدائش کا نقشہ اللہ ہی نے کھینچا ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جو انسان کی مکمل پیدائش کو جس نے بتایا ہو کہ ہم نے انسان کو اس طرح سے بنایا، اس طرح سے وجود بخشا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی عبادت کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہی کی عبادت، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، ایک خدا کے سامنے سر جھکانا ہے۔ الرحمن، اس کی صفت کیا ہے؟ بہت مہربان ہے۔ الرحیم، بے حد رحم کرنے والا ہے، اس کی صفت۔ اب عقلی طور پر سمجھایا جا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش کے اندر غور کرو کہ آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بچھایا۔ دیکھو اتنا بڑا آسمان بنایا، کہیں تمہیں پلر نظر آتا ہے؟ کہیں پلر دکھتا ہے؟ اللہ نے بغیر پلر کے آسمان بنا، جبکہ ایک 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنانا ہو تو 4 پلر کھڑے کرنا پڑتے ہیں، 3 پلر پہ بھی نہیں بنتا، 4 کھڑے کرنا پڑیں۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اس کی پیدائش میں غور کرو۔ زمین بچھائی اتنی بڑی ساری، اور ایسی بنائی کہ کہیں سخت ہے، کہیں نرم ہے، کہیں درمیانی ہے، کہ انسانوں کے جو چلنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی پیر رکھے اور زمین دھس جائے، ہوتا ہے ایسا؟ آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو کیسی زمین ہوتی ہے؟ بالکل درمیانی۔ اور پہاڑوں کی جگہ سخت ہوتی ہے، چٹیل میدان، اور جو کھیتوں کی زمین ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ ہر جگہ الگ الگ قسم کی بنائی، پوری زمین بچھائی اللہ نے، اس کو فرش بنایا۔ اور زمین ایک ہے لیکن چیزیں کتنی ساری پیدا ہو رہی ہیں، اسی زمین سے غلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اسی زمین سے گنا بھی پیدا ہو رہا ہے، اسی زمین سے آم بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کا مزہ الگ ہے، تربوز کا مزہ الگ ہے، خربوز کا مزہ الگ ہے، سیب کا مزہ الگ ہے، سنترے کا مزہ الگ ہے۔ ایک زمین ہے لیکن چیزیں کتنی ساری پیدا ہو رہی ہیں، اس میں غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، کہ دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی ہے، پھر دن آ رہا ہے پھر رات آ رہی ہے، کون ہے یہ سارا نظام جو چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اور غور کرو، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ سمندروں میں دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں ٹن وزن لے کر چلنے والے جہاز اس پر چلے جا رہے ہیں، ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف پورا سامان امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، سامان ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ تو یہ کون ہے جو اتنے بڑے بڑے جہازوں کو چلانے والا ہے سمندروں کے اندر؟ کون ہے؟ غور کرو اس میں۔ اور کیا سامان لے کے جا رہے ہیں؟ لوگوں کے فائدے کا سامان، بما ينفع الناس، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور دیکھو وہ پانی جو تم پیتے ہو، جو تم پانی استعمال کرتے ہو، اس پانی پہ غور کرو۔ وہ بارش کا پانی جو اللہ آسمان سے برتاتے ہیں اور قطرہ قطرہ کر کے اترتا ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ایک ہی بار میں پورا پانی پھینک دیتے اوپر سے، کیا ہوتا؟ لوگ ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، گھر ٹوٹ جاتے، مکان ٹوٹ جاتے۔ جب کہیں سیلاب آتا ہے تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، یا وہ قطرے قطرے والی بارش ہی زیادہ ہو جاتی ہے تو کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی ایک دم آ جائے، جیسے بالٹی سے ڈالتے ہیں نا ایک دم، تو مگا کیسے گھوم جاتا ہے، اگر بالٹی میں مگا ہو تو یوں ہو جاتا ہے ادھر ادھر۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوتا کہ اللہ نے اس پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اتارا۔ اور جو زمین خشک ہو گئی تھی، جو زمین مردہ ہو گئی تھی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس مردہ اس سوکھی زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندگی بخشی، اس سے پیڑ پودے گھاس پیدا ہوئے۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ اللہ کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا پانی سے، اسی طرح ہم تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین کے اندر جانور پھیلا دیے جو زمین سے جو گھاس پھوس جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے کھا کر پرورش پاتے ہیں، ان کی نسلیں چلتی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ،
اور ہوائیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کبھی گرم ہوا چل رہی ہے، کبھی پوروا ہوا چل رہی ہے، ہوائیں بدل رہی ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان بادل اتھر لٹکے ہوئے ہیں، اتھر، اور وہ فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کی، فرشتوں کی فرما بردار ہیں۔ جب جہاں کہا جا رہا ہے وہاں برس رہے ہیں، جتنا کہا جا رہا ہے اتنے برس رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جتنا برس جائیں، نہیں، وہ فرما برداری۔ اور جو اللہ تعالیٰ بارش کا پانی برساتے ہیں، اللہ چاہتے تو اس برسانے کے بعد سارا پانی بہا دیتے تو پینے کے لیے کیا بچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا بھی انتظام کیا، کہیں تالاب بنے ہیں، کہیں حوضیں بنی ہیں، کہیں نہریں بنی ہیں، کہیں کچھ بنے، ہر جگہ وہ پانی جو ہے اکٹھا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ پانی اللہ چاہتے ہیں کہ یوں حکم دے دیتے ہیں کہ سارے انسان اپنا اپنا پانی سال بھر کا 6 مہینے کا اکٹھا کر لو، کر سکتا تھا کوئی آدمی یہ کام؟ کتنی مخلوق پریشان ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ اور پانی خراب نہ ہو اس کے لیے کیا انتظام کیا کہ جو برفیلی جگہیں پانی کو وہاں برسا کر برف کی شکل میں وہ اکٹھا کر دیا کہ وہ دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، اور جو زمین کے اندر اللہ نے پائپ لائن بچھائی ہے، جہاں گڈھا کھودو وہاں پانی، تو وہ پانی رستہ رستہ برف پگھلتا ہوا ان پائپ لائنوں میں آ کر پوری زمین میں پھیل جاتا ہے۔ ورنہ آپ سمندر کا پانی پی سکتے ہیں؟ جو پانی سمندر سے، جو بادل ہوتے ہیں نا، وہ پانی سمندر سے لیتے ہیں، سمندر سے ایک بھاپ بنتی ہے، وہ اوپر جا کر بادل بنتے ہیں، پھر وہ برستے ہیں۔ وہ جب بادل چلتے ہیں تو سینکڑوں پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے آتے ہیں، تو اس پہاڑوں سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے منرل واٹر بنتا ہے، منرل واٹر بنتا ہے، وہ پیوریفائی ہوتا ہے، چھنتا ہے، اور پھر وہ پانی برستا ہے، اور پھر وہ برف کی شکل میں اور پھر دریاؤں کی شکل میں وہ پوری زمین کے اندر پھیلتا ہے۔ پینے کا جو پانی ہوتا ہے وہ اصل تو جو برفیلے پہاڑ ہوتے ہیں نا وہاں سے آتا ہے، جو پہاڑوں کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے نا، پینے کا پانی کا انتظام اللہ نے وہیں سے کیا ہے، ورنہ جو پانی برستا ہے یہ تو زمین کے اندر سمندر میں مل جاتا ہے، تو وہ پانی برف پگھلتی ہے اور وہ پوری زمین میں پھیل جاتی ہے، پھر آدمی وہاں سے پانی لیتے ہیں، کنویں کا پانی، فلاں جگہ کا پانی بڑا میٹھا ہے، یہ انتظام کیا۔ پھر آگے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ایک اللہ کو پہچانیں، سینکڑوں معبودوں کو نہیں، ایک اللہ کو، کیونکہ ایک اکیلا اللہ ہے جو سارے کام کر سکتا ہے۔ کوئی ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہوتے ہیں کیا؟ ہوتے ہیں؟ آپ کے اسکول میں تھے 2 پرنسپل؟ نہیں تھے۔ کسی کے اسکول میں تھے 2 پرنسپل؟ نہیں۔ ایک ملک کے 2 وزیر ہوتے ہیں؟ مدھیہ پردیش کے اندر 2 وزیر ہیں، ہے نا، 2 مکھیہ منتری ہیں، ہے نا، مدھیہ پردیش میں 2 مکھیہ منتری ہیں، ایک ہے۔ اگر 2 ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپس میں لڑائی ہو جاتی، وہ کہتے کہ نہیں آج دکانیں کھلیں گی، دوسرا مکھیہ منتری کہتا نہیں آج بھوپال بند رہے گا، لڑائی ہو جاتی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، تو ایک اللہ ہے، اگر 2 خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ نہیں آج پانی برسے گا، دوسرا کہتا نہیں آج پانی نہیں برسے گا، ایک کہتا کہ آج دھوپ نکلے گی، دوسرا کہتا نہیں رات ہوگی آج، تو زمین میں فساد مچ جاتا۔ ایک اللہ جو ہمیشہ سے ہے، جب دنیا کچھ بھی نہیں تھی تب بھی تھا، دنیا نہیں رہے گی تب بھی رہے گا، دنیا ہے تب بھی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، جسم سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، سب کی مرادوں کو، سب کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ایک اللہ کے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں ایسا مضبوط ہو جائے کہ اس وقت جو کفر کا نظام چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو مورتیاں بیٹھتی ہیں اس سے اثر نہیں پڑتا؟ اتنا اثر پڑتا ہے، اتنا اثر پڑتا ہے
کہ بعض دفعہ جو ہمارے بچے یا ہمارے بڑے جو اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، وہ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، فرق کیا ہے؟ یہ ان کو پوچھتے ہیں، ہم اللہ کو پوچھتے ہیں، بس اتنا سا فرق، معمولی فرق، حالانکہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں اور ہمیں اس خدا نے بنایا ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، نہ کسی نے جنا، نہ کوئی اس سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ گھر میں توحید کی باتیں اس وقت ہوں، اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے توحید کی باتیں کریں، اپنے گھروں کے اندر بیوی کو بٹھا کے، بچوں کو بٹھا کے، بہن بھائیوں کو بٹھا کے ایک اللہ کے ہونے کی باتیں کریں، تاکہ جو کفر کا ایک نظام پھیل رہا ہے، وہ پھیلایا جا رہا ہے، اور پھیلانے کی کتنی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے ہم اپنے ایمان کو بچا کر ایک اللہ کے پاس پہنچیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔